آئیے دلیل نمبر 4 بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کل جب قیامت کا دن ہوگا پل صراط پر لوگ گزریں گے، آقا آپ بھی پل صراط پر جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں ظاہر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان منکم الا واردھا، ہر ایک نے اس پل پر سے گزرنا ہے، میں بھی جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب آپ کس شان سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے دائیں طرف جبریل ہوگا، بائیں طرف میکائیل ہوگا، میرا دائیں ہاتھ جبریل کے ہاتھوں میں، بایاں ہاتھ میکائیل کے ہاتھوں میں، میرے آگے بھی فرشتوں کی بہت بڑی جماعت، میرے پیچھے بھی فرشتوں کا بہت بڑا ہجوم، میں اس شان کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ پل صراط پر جاؤں گا۔ میرا اللہ خاص رحمت فرمائے گا کہ مجھے کوئی غم پریشانی نہ ہو، اور اس وقت میری زبان پر ایک ہی دعا ہوگی، رب سلم سلم امتی، اے اللہ میری امت کو پل پر بچانا، میری امت کو پل پر بچانا، میری امت کو پل پر بچانا۔ میرا اللہ فرمائے گا محبوبم کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں تو دنیا میں آپ پر قرآن کی آیتوں میں یہ آیت اتار چکا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے اتنا دوں گا کہ محبوبم آپ کو راضی اور خوش کر دوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایسا عظیم الشان پیغمبر تمہارے پاس تشریف لایا ہے، تمہاری تکلیفیں ان سے نہیں برداشت ہوتی، تمہاری مصیبتیں ان پہ گراں گزرتی ہیں، اور وہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ میرا آخری پیغمبر تم سے کیا چاہتا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ سیرت کانفرنس میں شریک ہونے والے میرے نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ کا واسطہ دل کے کان متوجہ کر کے سننا، میرا اللہ بتا رہا ہے، یہ کوئی دیوبندی مولوی، بریلوی مولوی، کوئی اہل حدیث کا مولوی، کوئی کسی جو ہے نا دارالفتاء کا مفتی، کوئی کسی مسجد کا امام صاحب، کوئی خطیب صاحب بیان کرنے والا مقرر وائز نہیں، یہ کسی مبصر، کسی مفسر، کسی مفکر کی بات نہیں، میرے رب العالمین کا پیغام ہے۔ اور جل والا والو، اللہ اپنے نبی کی ہم سے ایک ہی ڈیمانڈ اپنے قرآن کے دامن میں محفوظ کر کے میری آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہے، اگر آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم اس پیغام کو منظور کریں گے، اپنے نبی کی ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں اصل پیو دادے نی زندگی نی آخری خواہش، باپ دادے ناجائز وصیت کریں اولاد پوری کرتے ہیں، کہتے جی پیو دادے نی زندگی نی آخری خواہش سی، ہمارے نبی کی زندگی کی آخری خواہش ہے، بتا رہا ہوں قبول کرو گے انشاءاللہ؟ کیسے انشاءاللہ؟ باری تعالی ہمارے اتنے پیارے آقا، محسن آقا، ہمارے لیے رونے والے آقا، اللہ تیری عزت و جلال کی قسم تیرے نبی کی جو ڈیمانڈ ہوگی میں اسے پوری کروں گا، میں مر مٹ جاؤں گا اس پر، میں جان لٹا دوں گا اس پر، میں اپنے نبی کی ڈیمانڈ سینے سے لگاؤں گا۔ ربا بول تو صحیح، بتا تو صحیح، دو لفظوں میں خدا نے بتایا، وہ تو اللہ ہے نا، ہم ہیں گھنٹہ بولنے والے، چیخنے والے، وہ تو دو لفظوں میں بتلا گیا، سمندر کوزے میں بند کر گیا، حریص علیکم، بس حریص علیکم۔ او امت مسلمہ والو اور دنیا بھر کے مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والوں، ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے والوں، حضور سے محبت کا دم بھرنے والوں، سنو، میرا پیغمبر تمہارا آقا، تمہارے لیے رونے والا، آنسو بہانے والا آقا، وہ حریص ہے، بہت زیادہ حریص ہے۔ ایک ہی بات، صرف ایک ہی چوائس، ایک ہی خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی ان کی سنتوں پر بسر کرو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ تم کہتے ہو سب سے پیارا نبی ہے، سارے انسانوں میں، تمام کائنات میں حسین و جمیل آقا ہے۔ سنو، آقا بھی حسین و جمیل ہے، پیارے ہیں، اور تمہارے اس آقا کا لایا ہوا دین بھی پیارا ہے، شریعت بھی پیاری ہے، سنت بھی پیاری ہے۔ بولتے جائیں بے شک، بے شک، اونچا بولتے جائیں بے شک۔ ان کا دیا ہوا کلچر بھی پیارا ہے، ان کی لائی ہوئی تہذیب بھی پیاری ہے، ان کا دیا ہوا تمدن بھی پیارا ہے،
ارے اقوال بھی پیارے، افعال بھی پیارے، احوال بھی پیارے، کردار بھی پیارا، گفتار بھی پیارا، اٹک بیٹک بھی پیاری، چال چلن بھی پیارے، سب کچھ پیارا ہے، صرف وہ خود پیارے نہیں، ان کی لائی ہوئی ہر چیز پیاری ہے۔ وہ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں تم سے، او میری امت والو، اس دنیا میں جب تک موجود ہو صرف اور صرف میری سنت کو اپناؤ، میرے طریقے پر چلو، میرے راستے کو اختیار کرو۔ یہ زبانی جمع خرچ، یہ صرف اوپر اوپر سے عشق و محبت کے دعوے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ناکافی ہے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، میں یہ شعر اکثر سنایا کرتا ہوں، کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں ہے نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ میں ہے نبی نبی، پر پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، اور نبی کا جو نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا جو نام سنتے ہیں۔ آپ کتنا جھومے ہیں آج، کتنے نعت خوانوں کو آپ نے بلایا، کتنی نعتیں آپ نے سنی، کتنے پیسے آپ نے پھینکے، نبی کا جو نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا جو کام سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ عشق نہیں، یہ عشق نہیں، وہ عشق جو کسی عربی کے شاعر نے کہا، کیا کہا؟ تعصی النبی وانت تظہر حبہ، کاش آپ کو عربی کی سمجھ آتی۔ تعصی النبی وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطاعتہ، لو کان حبک صادقا لأطاعتہ، ان المحب لمن يحب مطیع۔ کاش عربی سمجھ آتی، جھوم جاتے آپ، روگٹے کھڑے ہو جاتے آپ کے جسم پر۔ شاعر کہتا ہے، عربی شاعر، عربی النسل شاعر، میرے نبی کے خاندان کا شاعر کہتا ہے، او مسلمان، تو اس نبی کے سنت کو ذبح کر رہا ہے، سنت کو پاؤں تلے روند رہا ہے، سنت کو گندی نالیوں میں پھینک رہا ہے، سنت کو پش پہ پیچھے پھینک رہا ہے، اور زبان سے عشق و محبت کے نعرے بھی لگا رہا ہے۔ مجھے میرے خدا کی قسم، تیرا یہ عشق و محبت کبھی بھی قبول نہیں ہوگا، کبھی بھی اللہ اس عشق و محبت پر تیری نجات کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اگر تو اپنے عشق میں سچا ہوگا تو اپنے نبی کی سنتوں پہ قربان ہو جائے گا۔ وجہ، تجھے دنیا محبت کے دستور کا نہیں پتا۔ ارے کسی عاشق سے پوچھ لے، کسی عاشق سے پوچھ لے، کسی محبت کرنے والے سے پوچھ لے، دنیا عشق کا دستور یہ ہے، عاشق اپنے معشوق کی اداؤں پہ مر مٹ جاتا ہے، عاشق اپنے معشوق کی اداؤں پہ مرتا ہے، ایک ایک ادا پہ جان دیتا ہے۔ تو کیسا عاشق ہے، اپنے نبی کو معشوق و محبوب بھی کہہ رہا اور ان کی سنتوں کو بھی نہیں اپنا رہا۔ ڈراموں میں، فلموں میں، موبائل کے اسکرین پر، موبائل کے اسکرین پر یہاں تجھے جو ناچنے گانے والی لڑکیاں نظر آتی ہے، یہاں تجھے جو کنجر نظر آتے، کنجر، پرانا نام تو نہیں ہے نا، بزرگوں سے پوچھ لو، اپنے دادا سے، بابا سے، نانا سے۔ آج نیا زمانہ، ماڈرن دور آ گیا تو اداکار، فنکار، گلوکار۔ پرانا نام کیا تھا؟ کنجر، ڈوم، کنجر، ڈوم، مراسی۔ کنجروں اور ڈوموں اور مراسیوں کو دیکھ کر وہ نوجوان، تو اس کا سٹائل اپناتا ہے، تو ان جیسے بال بناتا ہے، تو ان جیسے داڑھیوں میں خط بناتا ہے، تو ان جیسا لباس پہنتا ہے۔ ارے تو کل آقا کو کیا جواب دے گا؟ حضور فرمائیں گے، میں نے داڑھی رکھ کے تجھے بتایا نہیں تھا، سر کی زلفیں رکھ کے تجھے سمجھایا نہیں تھا؟ میرے آقا نے تو یہاں تک بتایا، زلفیں یہ وفرہ ہے، یہ لمہ ہے، یہ جمہ ہے، کان کے درمیان تک، کان کی لو تک، کندھوں تک، کندھوں سے نیچے کوئی نہیں۔ میں نے زلفیں رکھ کے تجھے بتایا، داڑھی رکھ کے تجھے بتایا، مونچھیں کاٹ کے تجھے بتایا، ناخن تراش کے تجھے بتایا۔ میرے آقا کی سنت میں تو یہ بھی ہے، 10 انگلیوں کے ناخن کاٹنے میں کہاں سے شروع کرو گے، کہاں پہ ختم کرو گے؟
لیکن اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں مجھے بتاؤ صرف ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ، مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ، بالوں کا خط بنانے کا سنت طریقہ، ارے میں تو تمہیں سب کچھ دے چکا ہوں، لباس کا طریقہ بھی دیا، جوتے پہننے کا طریقہ بھی دیا، تمہیں اپنی شادی بیاہ نکاح منگنی کا طریقہ بھی دیا، غمی فوتگی کا طریقہ بھی دیا، سب کچھ دیا، میں نے دیا۔ پیارا مجھے کہتے رہے، حسین مجھے کہتے رہے، جمیل مجھے کہتے رہے، اور طریقے میرے دشمنوں کے اپناتے رہے، سٹائل میرے دشمنوں کے اپناتے رہے، جن دشمنوں کے لیے میں نے اپنی زبان سے کئی دفعہ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو خدا کی لعنت۔